السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ لندن اس وقت مرکز بنا ہوا ایکٹیویٹی کا اور تمام طرف سے جو لوگ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں لندن۔ اچھا، یہ سب جو لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں غیر سرکاری طور پر، ابھی سب کے آپ کو نام بتاؤں گا، ان کا مشن کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، پاکستان میں یہ کیا خبریں پھیلا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ مریم نواز کی ایک نئی جال سازی، نئی اداکاری، لوگوں کی ہمدردیاں لینے کا ایک نیا طریقہ جس طرح سے وہ کرتی ہیں، وہ بھی آپ کو پوری واردات آپ کو بتائیں گے کہ جب پورے پاکستان نے لان تان کی تو پھر کیا ان کا جواب آتا ہے۔ ابھی جو شخصیات لندن میں موجود ہیں ان میں سے صرف ایک جو شخصیت ہے آفیشلی ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ آفیشل ٹور پہ ہیں، وہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، اور ان کا یہ جو سارا سیاسی مظرنامہ دوسرا ہے آئی ایس پی آر نے جو شیڈیول دیا ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جو ذرائع ہیں وہ یہ اس بات کی بڑی سختی سے تردید کرتے ہیں کہ جنرل صاحب وہاں پر کسی طرح بھی کسی پاکستانی پولیٹیشین سے ملیں گے یا کسی قسم کی بھی سیاست میں حصہ لیں گے۔ قطعی طور پہ وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اور اگر یہ سب لوگ وہاں پر موجود ہیں کسی وجہ سے اور جنرل صاحب بھی ہیں وہاں پر تو یہ کوانسائڈ کر گئی یہ چیز۔ وہ وہاں پر برطانیہ کی دعوت پر گئے ہیں، جن تقریبات میں انہوں نے شرکت کرنی ہے ان کا بھی شیڈیول ہے۔ کچھ خاندانی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک آدھ کوئی پرائیویٹ فنکشن بھی ان کی فیملی کا ہے، لیکن ان کا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ لندن میں ان کی موجودگی جو ہے وہ بہت ساری کیا سرائیوں کو جنم دے رہی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ گئے ہیں وہاں پر، اور طریقہ واردات بڑا زبردست ہے۔ مثلا رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ سعودی عرب کے 5 دن کے دورے پہ گئے، یعنی پاکستان سے وہ سعودی عرب گئے ہیں۔ سعودی عرب سے آگے کون سی فلائٹ سے جانا ہے، نہیں جانا، کیا کرنا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ظاہر ہے سعودی عرب پہنچنے کے 2 گھنٹے کے بعد وہ پتلی گلی سے نکل کے ایئرپورٹ میں پھر گھس کے اور دوسری فلائٹ میں اگر لندن پہنچ جائیں، کسی کو کیا پتہ۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ٹرکی کے دورے پر ہیں بظاہر، اور ٹرکی سے لندن کو زیادہ دور نہیں ہے، اور جو آئٹنری ہے وہ صرف ٹرکی تک کی ہے، اس کے بعد کہاں انہوں نے جانا ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ احسن اقبال صاحب بھی ٹرکی کے دورے پہ ہیں بظاہر، اور بظاہر نہیں بلکہ حقیقت میں وہاں پر تو گئے وہ۔ اب اس کے بعد وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ادھر 7 والے دروازے سے نکلیں، اگلا گیٹ آئے اور اس کے بعد پھر وہاں پر لوگ ہوں، اور اگلا جو ہے وہ ٹارمیک ہو، اس میں جہاز پہ وہ ٹرمینل پہ بیٹھیں اور نکل جائیں۔ ہو نوز دیٹ۔ اور بھی کئی لوگ، کئی شخصیات۔ حمزہ شہباز آلریڈی آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نجی دورے پہ آیا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں لندن میں بیٹھ کر پاکستانی عدالتوں میں اپنے آپ کو اپنا دفاع کروں گا، اور میں ادھر لندن بیٹھ کر یہ بات انشور کروں گا کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان سے فرار نہ ہو سکیں۔ ایک بیہودہ گفتگو، ایک یعنی بے تکی گفتگو اور جھوٹ کا ایک کاروبار۔ لیکن جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ طے کیا جا رہا ہے کہ سپٹمبر میں کیا ہوگا۔ آج عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں اس بات کا اندیا دیا کہ ہمیں پتہ ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جو نون لیگ کے جو لوگ ہیں، جاوید لطیف صاحب پہلے ہی موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو بیسیکلی جو اصل کابینہ ہے نواز شریف کی، جن سے وہ بات کرتے ہیں، وہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے وہاں پر بلایا ہوا ہے اور ان کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہیں۔ بیچ میں یہ خبر آ گئی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی ایک آفیشیل دورہ ہے، اور یہ اسٹرکٹلی اٹ از کنفائنڈ ٹو دا آفیشیل انگیجمنٹس، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی طرح کی بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ یہاں پر نون لیگی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فیصلہ ہو رہا ہے کہ میاں صاحب کو واپس لایا جائے۔ کیسے واپس لایا جائے؟ میاں صاحب کی یہ شرط ہے، انہوں نے یہ شرط عائد کی ہے کہ جو عمران خان ہیں ان کو 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی ان کی ہونی چاہیے۔ توشہ خانہ کا جو کیس بنانے کی کوشش کی گئی، جعلی وہ کیس ہے، کوئی اس میں سبسٹنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک کیس بنانے میں کیا ہے، آپ کیس تو بنا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ جب نااہلی ہو جائے تو ان کے اوپر جو مختلف جرائم ہیں انہیں بھی جیل میں ڈالا جائے، غداری کے مقدمے میں جیل میں ڈالا جائے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے مبینہ طور پر کہ ان کو نکالا گیا 62(1)(f) کے تحت، تو یہی دفعہ ان پر لگنی چاہیے، اور ہم پر ڈان لیکس کا الزام لگایا گیا، ہم پر امپورٹڈ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ تو اب
جو عمران خان ہیں ان کے اوپر بھی غداری کا الزام لگنا چاہیے اور ان کو بھی نااہل ہونا چاہیے، اور مجھے گارنٹی ہو کہ میں واپس آؤں گا تو گرفتار نہیں ہوں گا۔ اس کے لیے قانون سازی کوشش کی جا رہی ہے۔ 17 اگست کا الٹیمیٹم نواز شریف صاحب نے دیا ہوا ہے اپنے بھائی صاحب کو کہ میرے جو سارے معاملات ہیں وہ 17 اگست تک آپ کلیئر کر لیں، نہیں تو پھر میں اناؤنس کر دوں گا۔ اب یہ ساری جو گیدرنگ ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ کہیں میاں صاحب کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لیں فرسٹریشن میں آ کے جس کا بہت زیادہ انہیں پھر نقصان ہو۔ زرداری صاحب بھی ملک سے باہر ہیں، میں آپ کو بتاؤں، رہے ہیں باہر ملک سے۔ ابھی میں نے آج چیک نہیں کیا کہ وہ آئے ہیں یا نہیں آئے، لیکن وہ ملک سے باہر ہی تھے اور خاصی دیر تک وہ باہر رہے۔ بڑا تانا بانا ملایا انہوں نے، مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کی جو ہے وہ رابطہ ہوا، اور زرداری نواز شریف صاحب سے بھی ان کا رابطہ ہوا۔ تو ان کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ اس وقت نہیں، وہ گئے تھے، پھر ابھی اس وقت وہ پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں، میں جھوٹی اطلاع نہیں دوں گا، کوئی اس حوالے سے بات نہیں کروں گا۔ تو بہرحال عمران خان اپنے پتے سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا، ٹیمپو برقرار رکھیں گے، ورکر سے میٹنگ کریں گے، پورے پاکستان کا دورہ کریں گے، یعنی پنجاب کا خاص طور پر، لیکن اپنے کارڈز تب شو کریں گے جب یہ جو حکومت ہے یہ اپنے لاہ عمل کا اعلان کرے گی سپٹمبر میں، کیا انہوں نے کرنا ہے۔ جو بہت سارے اہم ڈیسیژن ہیں، الیکشن کا ڈیسیژن ہے اور بہت سارے اہم ڈیسیژن ہیں، ان حوالوں سے کیا یہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد عمران خان اپنے کارڈ جو ہیں وہ شو کریں گے۔ لیکن اس وقت کس قدر یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے مقدر کے فیصلے جو ہیں وہ لندن میں ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ہاتھوں ہو رہے ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں، جو نااہل ہیں، جن کا الیکشن سے کوئی سروکار نہیں، جو عوام کے نمائندہ نہیں ہو سکتے، وہ بیٹھ کر پاکستان کے مقدر کا فیصلہ کر رہے ہیں لندن میں۔ تو لندن سپانسرڈ، اب بڑے عرصہ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ امریکہ اپنی جو بھی پالیسی بناتا ہے امریکہ، اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کرتا ہے لندن، برطانیہ کرتا ہے۔ لیکن پھر بیچ میں یہ اطلاع آئی کہ وہ رول شاید سعودی عرب کے پاس چلا گیا، لیکن اب یہ جو اکٹھ سارا لندن میں ہو رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ لندن کو اختیارات دوبارہ مل گئے ہیں، اور اب پاکستان کے اندر لندن میں بیٹھ کر ہمارے مستقبل کے فیصلے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، بنا لیں آپ جتنے پلان بنانے ہیں، جو آپ نے سازش کرنی ہے کر لیں۔ خان کہتا ہے میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں کروں گا، کسی گناہگار کے لیے معافی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ان کے ساتھ کبھی بیٹھوں گا نہیں، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں قوم کھڑی ہے، قوم تیار ہے، یہ اپنا فیصلہ سنائیں، یہ کریں، اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے، اور جلسے جو ہوں گے یہ انتخابی کیمپین ہوگی ادروائز، اور اگر انہوں نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ ایجیٹیشن بن جائے گی۔ یہ سیاسی صورتحال کا میں نے آپ کو تجزیہ دے دیا۔ اب آ جائیں، آج ایک تصویر چھپی ہے خاتون کی، جو اس ڈرائیور کی بیوی جو شہباز گل صاحب کا تھا، اس کے گھر ریڈ ہوا، آپ کو سب تفصیل پتہ چل چکی ہے۔ 14 دن کے ریمانڈ پر بھیج دیا، بچی کو علیحدہ کر دیا۔ تصویر ایک چھپی حوالات میں بیٹھی خاتون کی، جس کا منہ دوسری طرف ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ اس کی تصویر ہے۔ سوشل میڈیا نے اس کو اٹھایا، اس پر بہت زیادہ پورے پاکستان میں یہ تنقید کی گئی نون لیگ پر کہ یہ آپ کا معیار ہے کہ اس ڈرائیور کی بیوی کو آپ نے اٹھا لیا ہے، اور عدالت نے بھی ایک فیصلہ ایسا دے دیا ہے کہ جس پر لوئر کورٹس پہ اور ان میجسٹریٹس پر تو اعتماد ہی اٹھ گیا بالکل۔ ڈرائیور کا آپ نے جسمانی ریمانڈ دے دیا، ٹھیک تھا، اس بیچاری گھریلو خاتون کو آپ کیوں خوار کر رہے ہیں اس کے لیے؟ اب جب یہ تصویر چھپی تو بہت زیادہ لوگوں نے برا بھلا کہا۔ وہ لوگ جو نون لیگ کے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو مریم نواز صاحبہ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی اپنے ٹویٹ میں، ثناء اللہ بھائی سے میں نے کہا ہے کہ کسی طریقے سے آپ اس لڑکی کو رہا کریں، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ان کے ساتھ بھی ہمیں کوئی زیادتی نہیں کرنی، اور بے گناہ کے ساتھ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اب رانا ثناء اللہ بھائی اتنے چھنو کاکو ہیں، ان کو نہیں پتا تھا، اور مریم نواز نے ہی بتانا تھا ان کو، اور پھر جس کو عدالت 14 دنوں کے لیے جوڈیشل ریمانڈ میں بھیج چکی ہے، اس کو رانا ثناء اللہ صاحب پتہ نہیں کون سے قانون کے تحت، یہ کون سی یہ خلافت شریفیہ ہے جس میں وہ لکھیں گے لیٹر اور ان کو کہیں گے کہ جی آپ ان کو فوری طور پر رہا کر دیں۔ اور اگر عدالت اس طرح رہا کرتی ہے تو بہت ہی یہ ایک ان کے لیے میں کہتا ہوں
بس اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے اس کو رہا، لیکن مجھے یہ بتائیے یہ جس انداز میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ یہ چھوٹی عدالتیں بڑی عدالتیں یہ سب کچھ اس کو یہ کنٹرول کرتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ابھی یہ بات مریم نواز صاحبہ کی اداکاری کے جوہر ہم نے دیکھے، اور اس کے اوپر پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پولیس بھی بڑی چست ہو گئی۔ اسلام آباد پولیس، ایک ایسا شخص اسلام آباد پولیس کا سربراہ ہے جو عمران خان کی حکومت میں جس کو سزا ہونے والی تھی کرپشن کے چارجز میں، وہ اسلام آباد پولیس کا سربراہ ہے، اور میں کہتا ہوں شاہ کا ایسا وفادار ہے کہ اللہ معاف کرے، شاہ بھی شرما جاتا ہے اس کی وفاداری دیکھ کے۔ ان کی طرف سے ایک پولیس کے ترجمان کی طرف سے ایک جناب آیا کہ یہ جو تصویر ہے یہ اس خاتون کی نہیں ہے۔ تو بھائی دکھا دیں اس خاتون کی تصویر، اگر یہ نہیں ہے تو کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ خاتون وہاں پر پہنچی تو آپ نے اس کو گدوں پر بٹھایا، اس کو صوفے دیے، بیڈ لگا کے دیے اس کو کہ لیں میڈم آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، اناناس کا جوس پلایا اسے، فروٹ کاٹ کے دیا، ایسے کھائیں آپ، کچھ شرم کوئی نام کی چیز تو آپ کے پاس، حیا نام کی چیز تو آپ کے پاس نہیں ہے، کچھ خدا کا خوف ہی کر لیں آپ۔ یہ مظلوموں کو جو دکھ دے رہے ہیں آپ، اور یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں کہ جی وہ تصویر اس خاتون کی نہیں تھی، تو بتائیں نا کہاں بٹھایا؟ شہباز گل کی تصویر تو آئی، بڑی آپ نے انا کی تسکین کر لی اپنی، کوئی نہیں سب کو پکڑ لیں، ہر ایک کو ڈال لیں، یہ پوری قوم تیار ہے اس وقت، کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، اور یہ تبدیلی یہ لکھی جا چکی ہے۔ اوورسیز پاکستانی، پاکستان کے اندر نوجوان تیار ہیں بالکل، اور اس پر کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے، اور لاہور سے اب آپ کو خبریں دیں گے، جلسے کی تیاری کی خبریں دیں گے، کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کس طرح ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر سپاٹ پہ جا کے انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔